ہاکی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاکی میں ایک ہی ٹائم میں 2 فیڈریشن سامنے آ گئے. جی ہاں, اور یہی آپ کو یاد ہوگا فٹ بال میں بھی اسی طریقے سے معاملات رہے, جس کے بعد ہماری فیفا رکنیت چھن گئی تھی, لیکن ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی میں بھی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہے. 2 فیڈریشنز ہیں, 2 صدر ہیں, 2 الگ الگ سیکرٹریز کے تحت یہ کام کر رہی ہیں فیڈریشن. نہیں, ایک کافی نہیں ہے نا, ہم نیشنل سپورٹ ہے نا. اچھا, نیشنل سپورٹ ہے تو اس کو ہم اتنا زیادہ توجہ dے رہے ہیں کہ ایک کے بجائے 2 پہ چلا رہے ہیں. اب اس سارے معاملے میں کھلاڑی پریشان ہیں, جائیں تو کہاں جائیں, کس فیڈریشن کو فالو کریں. ایبسلیوٹلی, اور وہ کنفیوژن کیوں ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اب ایک فیڈریشن نے اذلان شاہ کے لیے تربیتی کیمپ اسلام آباد میں لگانے کا اعلان کیا ہے. کھلاڑیوں نے تیاری پکڑ لی, چلے جی اسلام آباد چلتے ہیں, کچھ لوگ پلین سے آئیں گے, کچھ لوگ ٹرین سے آئیں گے. دوسری فیڈریشن نے کیمپ کراچی میں لگا بھی دیا ہے. ایک نے اعلان کیا اسلام آباد میں, دوسرے نے لگا دیا. اور جو اب یہ طے کیسے ہوگا کہ کراچی جائیں کہ اسلام آباد جائیں؟ اب یہ تو کھلاڑی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں جائے کہاں نہ جائے. 14 اپریل سے کراچی میں جو ہے ایک کیمپ 14 اپریل سے کراچی, دوسرا 16 اپریل سے اسلام آباد میں لگایا جائے گا. مطلب کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہ ابھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ آپ ایک ہی وقت میں 2 جگہ بیک وقت ہو سکتے ہو. ابھی ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے ہیں, تو ظاہر ہمارے کھلاڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. ایبسلیوٹلی, ایک تو ویسے ہی شکوائے کھلاڑیوں کا کہ جی وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں, اور جب اتنے وسائل نہیں, اس پہ مسائل اور بڑھائے چلے جا رہے ہیں. یو نو اٹ بیٹر. اچھا, ایک چیز اور فیصل, سوری ٹو کٹ یو, تو 2 فیڈریشن, 2 صدور, 2 سیکرٹریز کا مطلب ہے کہ پہلے ایک تنخواہ جاتی ہوگی تو اب 2 جگہ تنخواہ جاری ہوگی. ایسے میں جب ہمارے کھلاڑی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ڈیلی الاؤنس نہیں ملتے, سہولتوں کا فقدان ہے. اب جب 2 فیڈریشنز بن گئی ہیں تو ایک نئی پریشانی بھی سامنے آ گئی ہے. اب حکومت پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ جناب فوری ایکشن لیں, کھلاڑیوں کی رہنمائی کریں. اب حکومت رہنمائی کرے گی. چلیں ہم اس پہ پھر جو سب سے اہم اس پہ اسٹیک ہولڈر ہے ان سے بات کر لیں. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈریشن کی صدر شیلا رضا صاحبہ. شیلا صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ باخبر سویرا کے لیے وقت نکالنے کے لیے. میم شیلا بتائیے, اب ایک قومی کھیل 2 فیڈریشنز کیوں ہوا ایسا؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میں آپ دونوں کی گفتگو سن رہی تھی, شکریہ تو آپ کا مجھے بلانے کا. دیکھیے وہی فیڈریشن کیمپ لگائے گی نا جس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کر کے انویٹیشن لیٹر بھیجا گیا ہے جس کے سیکٹری کے پاس. تو ہمارے پاس حیدر حسین جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے, جو آج سے نہیں ہے کہ ان کو 2-4 مہینے پہلے کسی ایڈ ہاک بیسس پریزیڈنٹ نے لگا دیا ہو, ان کے پاس لیٹر آیا ہے. ساری کراسپونڈنس پاکستان جو ہے اولمپک کی اور IFH کی ان کے ساتھ ہوئی ہے. ان کے پاس آفیشیل انویٹیشن ہے, اس لیے یہ لگایا گیا ہے. اور یہ سب واقعات اس لیے ہوئے کہ دیکھیے اس سے پہلے جو ہاکی فیڈریشن تھی اس سے کانگریس جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے جی ان کے ممبرز پہ. وہ شکار تھی ایک ایسی فیڈریشن کا جس نے ہاکی کو ختم کر کے 24ویں رینک پہ پہنچا دیا, جس نے 1.5 ارب روپے کی کرپشن کی, اور جن کے اوپر FIA اور سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آ گئے. تو ان کے صدر کو اسی طرح ہٹایا گیا کہ میں پرسنلی کیونکہ میں وائس پریزیڈنٹ تھی 7 ایئرس سے ہاکی سے میں جو ہوں منسلک ہوں. پہلے میں کراچی گرلز ہاکی دیکھتی تھی, پھر سندھ گرلز ہاکی دیکھی, پھر سندھ کی گرلز اینڈ بوائز ہاکی دونوں دیکھی, پھر کچھ عرصے کے لیے میں مینیجر بنی, پھر مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. تو ہم بہت پریشان تھے پرانی ہاکی فیڈریشن سے, اور ہم نے جا کے سرفراز بگٹی صاحب سے جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے, میں پرسنلی ملی. کیونکہ جب آپ نیشنل گیم کی بات کرتے ہیں تو آپ پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن کو ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اچھا, اور میں جا کے سرفراز بگٹی صاحب سے جو کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اس وقت ہوم منسٹر تھے, ان سے ملی, اور میں نے ان سے کہا کہ پاکستان ہاکی کو بچائیے, آگے اذلان شاہ آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک نیشن گیمز آ رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ اب کھلاڑی کیوں پریشان ہے اگر یہ معاملہ اتنا ہی سادہ اور سمپل ہے, اور آپ نے کہا کہ جنہیں انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی وہی فیڈریشن ہوگی, تو وہ کیوں پریشان؟ کھلاڑی ہمارے پاس 42 کھلاڑی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور اس لیے پریشان ہیں کہ یہ رانا مجاہد جن کے اوپر کورٹ کی شٹ اپ کال ہے اور ان کو منع کیا گیا ہے
फेडरेशन को ये भी कहा है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो इन्होंने हैदर हुसैन के बजाय राना मुजाहिद को सेक्रेटरी जनरल बनाया है, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हैदर हुसैन ही सेक्रेटरी जनरल है। तो अब ये यहाँ पर बैठ के, इस्लामाबाद में बैठकर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खिलाड़ियों पे दबाव डलवा रहे हैं कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपकी नौकरी खत्म हो जाएगी। फिर भी 42 खिलाड़ियों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि हमने लेटर लगा के सारे डिपार्टमेंट्स को भेजा था कि इंटरनेशनल इनविटेशन। टूर्नामेंट है, इसमें 2 टीमें जाएंगी, फिर क्या होगा? फिर नहीं, जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी हमारी अप्रूव की हुई ही एक्नॉलेज की जा रही है इंटरनेशनली। सिलेक्शन कमेटी भी हमारी अप्रूव की हुई एक्नॉलेज की जा रही है। एक कमेटी जो बनाई गई थी केयर टेकर ने, वो भी हमारी एक्नॉलेज की जा रही है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब पता नहीं कौन से ख्यालों की दुनिया में थे कि वो न उन्होंने डे टू डे अफेयर्स देखे। ओमान जब हमारी टीम गई, वहां पे बहुत तमाशे हुए, डेली अलाउंसेस उनके रोके हुए हैं। 3,75,00,000 का चेक आया था छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों का, वो उन्होंने रोका हुआ है और वो सिर्फ अलग हरकतें कर रहे हैं। उसी टीम के साथ जाके बैठ गए हैं जिसको कांग्रेस ने हटा के उनको एडहॉक बेसिस पे बनाया था, और उनका काम ये था कि वो स्क्रूटनी कराते और इलेक्शन कराते। वो इसके बजाय पता नहीं वो इसमें मामला। अच्छा मिस शैला, अब मसला ये है, हमने इससे पहले फुटबॉल टीम के साथ भी देखा है कि जब फेडरेशंस के मसले आए, 2 फेडरेशंस के, वो इंटरनेशनली बैन हो गई। खुदा ना खास्ता हॉकी के साथ भी तो ये नहीं होगा, और फिर कैसे ये मसला हल होगा? शुड प्राइम मिनिस्टर इंटरवीन? देखिए, उसूलन तो प्राइम मिनिस्टर या किसी को इसमें अगर वो इंटरवीन कर भी जाए, प्राइम मिनिस्टर के बनाए हुए प्रेसिडेंट को भी फाइनली कांग्रेस से जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है, उसको भी कांग्रेस हटा सकती है। और मुझे कांग्रेस ने इलेक्ट किया है, और इससे पहले हमने 4 महीने मुसलसल जो है वो तारिक बुगटी साहब को समझाया है। इवन जिस सुबह में ये 19 तारीख को पिछले महीने जब इलेक्शन था, हमने रात में इनसे कहा कि देखें, आप ये हरकतें नहीं करें जो आप ओमान में करके आए हैं, और जो आप सेक्रेटरी जनरल को हटाकर, जिसके ऊपर अदालत का वाज़ेह हुक्म है, आप दूसरा सेक्रेटरी जनरल ला रहे हैं, आप ये नहीं करें तो हम आपको ही लेके चलते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, और जिस दिन उन्होंने मीटिंग की उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और अब भी ये जो देखिए, अब हमसे जब कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है तो हमने भेजनी है टीम, ये नहीं भेज सकते। ये क्लियर हो गया, ठीक है।